کو کیا جائے، یہی عبادت کا اصل مفہوم ہے۔ باوقار سامعین، اللہ کے رسول دارائے غیوب نے مشکات شریف میں ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن عابد الناس، یعنی ان تمام چیزوں سے بچو، ان محرمات سے بچو، حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو جاؤ گے۔ یعنی آپ اگرچہ اپنے طور پر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ کسی کو نقصان نہ پہنچانا، کسی کو تکلیف نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، دغا مت کرنا، فریب مت دینا، دھوکہ مت دینا، تمام گناہوں سے بچنا۔ اگرچہ عبادت آپ کے پاس کم ہے مگر گناہ سے آپ بچ رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ زیادہ عبادت گزار بنتے ہوں گے۔ ایک وہ بندہ ہے جو عبادت بھی کرتا ہے، گناہوں سے بھی نہیں بچتا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، مگر گناہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بولنے سے بات نہیں رکھتا، جھوٹ بولنے سے بات نہیں رہتا، وقت پر جھوٹ بھی بول دیتا ہے، دغا بھی دے دیتا ہے، فریب بھی دے دیتا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے گناہوں کو بھی وہ کرتا جاتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، اپنا ماتھا بھی ٹیکتا ہے، مگر گناہ بھی کرتا ہے، تو اس کے لیے اتنا کام کر نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ جو صرف عبادت کرتا ہے اور اپنے طور پر جو اس سے ہو سکے وہ عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بندہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آپ حضرات نے انسان کے تخلیق کا مقصد اور ساتھ ہی ساتھ عبادت کے مفہوم و مطلب کو سمجھ لیا۔ اب آپ حضرات کے سامنے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے تو پیدا فرمایا، ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم تو دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا حکم صادر تو کیا کہ اے لوگوں میری عبادت کرو، اے لوگوں میرا حکم مانو اور گناہوں سے بچو۔ تو کیا اس میں اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا اس میں اللہ رب العزت کی کوئی غرض ہے؟ یا اس میں ہمارا فائدہ ہے؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ پہلا پارہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ عبادت کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے لعلکم تتقون، اگر تم عبادت کرو گے تو اللہ رب تو تمہیں تقوی اور پرہیزگاری مل جائے گی۔ یعنی عبادت کا فائدہ یہ اللہ رب العزت تو نہیں بلکہ عبادت کا فائدہ خود اس بندے کو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، اور رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد اس عبادت کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہوگا، نماز کے پڑھنے کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک اچھائیاں نیکیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، نماز فجر اور نماز عشاء، نماز ظہر کی وہ استقامت کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی پاسداری کرتا ہے، تو بھول چوک سے اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے، اگر اس سے کوئی اذیت ناک کام ہو جائے تو اس کے صدقے میں اچھے کاموں کی برکت سے اس کا وہ گناہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ انسان اسی طریقے سے آپ اس کو ایک دوسرے طور پر بھی سمجھ لیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں تو انشاءاللہ العظیم اس کا ہی فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ ادفع بالتی ہی احسن، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں انشاءاللہ العظیم، اگر آپ
کے درمیان، اگر آپ لوگوں کے درمیان دشمنی ہے، عداوت ہے، تو اللہ رب العزت تم دونوں کو دوست اور گہرا دوست بنا دے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک اچھائیاں اور نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ روزہ ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، آخر ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ آخر ہمارا اس سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صبح سے شام تک آپ کو بھوکا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ کو پرہیزگاری مل جائے، تاکہ آپ کو تقوی مل جائے، تاکہ آپ گناہ سے بچ جائیں۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد اللہ رب العزت نے آج یہ بتا دیا کہ تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ تو روزہ کا فائدہ یہ اللہ رب العزت کو نہیں بلکہ خود اس انسان کو ہے۔ اسی طریقے سے آپ حج زکوٰۃ کے معاملے میں چلے جائیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا اس میں اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، بلکہ اس میں اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں خود انسان کا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ اس کو آئیے پہلے قرآن کریم سے سنتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی آپ ان لوگوں سے ان کے اموال صدقہ لیجئے۔ صدقہ لینے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے ان کو پاک اور صاف اور ستھرا کر دیجئے۔ یعنی آپ ان کے مال کو جب لے لیں گے، آپ ان سے زکوٰۃ کو وصول کر لیں گے، آپ ان کی صدقات کو وصول کر لیں گے، اور وصول کرنے کے بعد آپ زکوٰۃ کے مستحقین کو زکوٰۃ ادا کر دیں گے، غریبوں کو زکوٰۃ دے دیں گے، فقیروں کو زکوٰۃ دے دیں گے، مسکینوں کو زکوٰۃ دے دیں گے، یتیموں کو زکوٰۃ دے دیں گے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر کسی طریقے سے ان کے مال میں حرام کی آمیزش ہو گئی ہے، اگر کسی طریقے سے ان کے پاس حرام مال آ گیا ہے، اگر کسی طریقے سے ان کے مال میں کوئی غلط طریقے سے ان کے پاس وہ مال آیا ہے، تو اس زکوٰۃ لینے کی بنیاد پر ان کا مال صاف اور ستھرا تقسیم و طاہر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے صرف یہی نہیں بلکہ زکوٰۃ لینے کی بنیاد پر ان کے جسمانی طور پر اگر وہ گناہ میں ملوث ہوں گے، اگر وہ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو اس زکوٰۃ دینے کی بنیاد پر اللہ رب العزت انہیں گناہوں سے پاک اور صاف و ستھرا کر دے گا۔ تو زکوٰۃ کا فائدہ آپ اپنے مال سے یتیموں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، اس پر احسان نہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو احسان جتا کر کے باطل نہ کرو، احسان جتا کر کے حقارت نہ کرو، احسان جتا کر کے برباد نہ کرو۔ اگر تم نے مال دیا ہے، اگر تم نے کسی کو صدقہ دیا ہے، اگر تم نے کسی پر خیرات کی ہے، اگر تم نے کسی کے اوپر خرچ کیا ہے تو تم احسان نہ جتاؤ، اسے تکلیف نہ دو، اسے اس کے اوپر کوئی اپنی بڑائی نہ ظاہر کرو، ورنہ بڑائی ظاہر کرنے کی بنیاد پر تمہارے صدقات برباد کر دیے جائیں گے، تمہارے خیرات برباد کیے جائیں گے، اور تمہیں اس پر کوئی نیکی نہیں ملے گی، نہ ہی تمہارے صدقات قبول ہوں گے۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، یہ وہ قرآن کہہ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے لوگوں تم اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو احسان جتا کر کے حقارت اور باطل نہ کرو، بلکہ اگر تم نے احسان جتا دیا تو وہ مال تمہارا صدقہ دینا، تمہارا خیرات دینا وہ باطل ہو جائے گا۔ لہذا صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہیں، مسکینوں کو دے رہے ہیں، تو آپ کو احسان بھی نہیں جتانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی نہ خوش ہو کہ میں نے ان پر کوئی احسان کر دیا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صدقہ جو لے لیا ہے، انہوں نے خیرات جو لے لیا ہے، اس سے آپ کا مال صاف اور ستھرا ہو گیا ہے، اور آپ گناہوں میں جو ڈوبے ہوئے تھے آپ کے جسم اور روح بھی طیب و طاہر ہو گئی ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے آپ دوسری تمام عبادتوں پر غور کرتے جائیں، انشاءاللہ العظیم یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے روشنی رکھ دی ہے۔ اب آپ غور کرتے جائیں، ہر عبادت میں اللہ رب العزت نے اپنا کوئی فائدہ اللہ رب العزت نہیں رکھا، بلکہ کوئی بھی عبادت ہے
تو اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے، اور صرف یہی نہیں کہ اس میں انسان کا اخروی فائدہ ہی ہے، یعنی ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی، ہم روزہ رکھیں گے تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمیں جنت میں دخول کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ صرف اللہ رب العزت نے جو ہم پر عبادتیں فرض کی ہیں، جو ہمارے اوپر عبادتوں کو لازم کیا ہے، اس کا صرف اخروی فائدہ نہیں بلکہ اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ اس میں سے کچھ میں آپ حضرات کے سامنے پیش بھی کر چکا ہوں۔ جس طرح آپ زکوٰۃ دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کا اخروی فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا، ہمیں اس پر اللہ رب العزت اجر سے اجرتا فرمائے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، جو اپنے مال کے صدقات نکالتے ہیں، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، رات کی تاریکی میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی، اعلانیہ طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی، یعنی زکوٰۃ ہو، خائے صدقات ہو، خائے خیرات ہو، یہ زکوٰۃ صدقات فطرات یہ اعلانیہ بھی دیے جا سکتے ہیں اور پوشیدہ طور پر بھی دیے جا سکتے ہیں، رات میں بھی دیے جا سکتے ہیں، دن میں بھی دیے جا سکتے ہیں۔ انسان اپنے اوپر جیسا دیکھے، اگر اس کو یہ لگ رہا ہو کہ اگر میں دن میں دوں گا تو لوگ مجھے میرے اندر دکھاوا پیدا ہو سکتا ہے، اگر میں دن میں دوں گا تو مجھے بڑائی آ سکتی ہے، تو اس انسان کے بھی حکم یہ ہوگا کہ وہ تنہائی میں صدقہ دیا کرے، وہ تنہائی میں زکوٰۃ دیا کرے۔ اگر اس کے اوپر ایسا خوف نہیں ہے بلکہ ایسا خوف ہے کہ اگر میں زکوٰۃ اعلانیہ طور پر نہ دوں، میں بہت سیٹ آدمی ہوں، میرے پاس بہت مال و اسباب ہیں، اگر میں اعلانیہ طور پر زکوٰۃ نہ دوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دیکھو اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اتنا بڑا پیسہ والا ہو گیا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اتنا اس کے پاس مال ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ تو اس کے لیے فقہا فرماتے ہیں کہ وہ دن کے اجالے میں اور لوگوں کے سامنے صدقہ کیا کرے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے سامنے زکوٰۃ دیا کرے۔ اس سے جہاں یہ فائدہ ہوگا کہ وہ تہمت سے بچ جائے گا، لوگ اس کے اوپر الزام نہیں لگائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس بارہا دیکھا جاتا ہے، جیسے ابھی ہمارے شاعر صاحب نعت شریف پڑھتے ہیں اور اللہ نعت شریف پڑھتے ہیں، ایک صاحب پیسہ دینے آتے ہیں تو دوسرے بھی آ جاتے ہیں، تیسرے بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم اعلانیہ طور پر صدقہ دیں گے، اعلانیہ طور پر زکوٰۃ دیں گے، کہ جہاں ہم زکوٰۃ دیں گے دوسرے کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوگی کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو مال دیا ہے تو ہم صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بھی مال دیا ہے تو ہمیں بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ اسی طور اللہ رب العزت نے دونوں کے لیے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی، چھپے طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، سب کے لیے کیا اجر ہے؟ فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اللہ رب العزت کے پاس بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور جب قیامت کے دن تمام لوگ پریشان حال ہوں گے، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ان لوگوں کے بارے میں صدقہ و فطرات دینے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس دن تمام لوگ پریشان حال ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، یہاں تک کہ حالت یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ واخیہ، وہ دن ایسا عظیم دن ہوگا کہ بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بہن سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ان زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں، ان صدقات دینے والوں کے بارے میں، ان فطرات دینے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ یہ تو ہمارا اخروی فائدہ ہے، یہ تو ہمارا اخروی فائدہ ہے۔ دنیا میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ زکوٰۃ ہم دیں گے، میں فائدہ بتا چکا ہوں تاکہ ہم تہمت سے بچ جائیں، میں فائدہ بتا چکا ہوں تاکہ دوسرے انسان ہمیں دیکھ کر کے صدقہ و فطرات دینے لگے، اور میں یہ بھی فائدہ بتا چکا ہوں تاکہ ہمارا مال طیب و طاہر ہو چکا ہے، طاہر ہو جائے، اور یہ بھی فائدہ بتا چکا ہوں تاکہ ہماری روح، ہمارا دل صاف اور ستھرا ہو جائے۔ تو زکوٰۃ کے اتنے فائدے یہ دنیاوی ہیں، اتنے فائدے اخروی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے یتیموں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے، ان کے گھر میں تو وقت کی روٹی پک جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر یا دوسرے موقع پر ان کے پاس مال و اسباب مہیا ہو جاتے ہیں اور وہ زکوٰۃ لے کر کے اپنے کام چلاتے ہیں۔ محترم سامعین،
آپ حضرات کے سامنے میں جب بات آ گئی ہے تو زکوٰۃ پر بات آ گئی ہے تو میں آپ حضرات کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ ہم دوسروں کو دیکھ لیں تو کچھ بات اچھی ہے، دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ طرح زکوٰۃ دینے کی بنیاد پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا مال ہو اور لوگ صرف کھا پی کر کے گزار کر کے بس کر دیتے ہیں. اگر زکوٰۃ کو کسی طور پر ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور پھر مستحقین کو دیا جائے اور وہ ان زیادہ مال و اسباب کی بنیاد پر اپنا کوئی کام کر سکے، کوئی بزنس کر سکے، تو انشاءاللہ العظیم جن کو آپ نے اس سال زکوٰۃ دی ہے وہ اگلے سال خود زکوٰۃ لے کر کے آئے گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کافی ہو چکا ہے، اگر آپ حضرات اجازت دیں تو اور میں 10-5 منٹ بیان کر لوں ورنہ پھر بیٹھ جاؤں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ میں مقرر خطیب نہیں ہوں، بس آپ حضرات کے سامنے اپنے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پیش کر رہا ہوں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین، زکوٰۃ کے دنیاوی اور اخروی فوائد میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں. آئیے نماز کو دیکھ لیتے ہیں. نماز کے دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ آج ٹیکنالوجی اور سائنس اور ڈاکٹری اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ طرح طرح سے نماز کے فوائد لوگوں کو بتا رہی ہے، روزوں کے فوائد لوگوں کو بتا رہی ہے. یہاں تک کہ بہت سارے غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں. بہت سارے غیر مسلم عیسائیوں، خصوصاً عیسائی، وہ ضرور روزہ رکھتے ہیں. اور ایک عیسائی نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ایک مہینہ، سال بھر میں ایک مہینہ روزہ رکھنے کی بنیاد پر انسان کینسر سے بچ جاتا ہے. اس لیے کہ انسان کے اندر جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر بیماری کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. جب انسان صبح سے شام تک اپنے پیٹ کو خالی رکھتا ہے تو پیٹ خالی ہونے کی بنیاد پر وہ جراثیم مر جاتے ہیں اور انسان تکلیف اور اذیت سے بچ جاتا ہے. نماز کے بارے میں آپ دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے 5 وقتہ نماز فرض کی ہے. ان کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جائے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوگا، پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر ہمیں اس سے اخروی فوائد حاصل ہوں گے اور نماز ہمیں قبر میں بھی کام آئے گی. قبر آپ دیکھ لیں، قبر آپ ہمیشہ قبر کے پر جاتے ہیں، قبر لوگوں کو دفن کرنے جاتے ہیں، لوگوں کو دفن کرنے آتے ہیں. آخر آپ نے ان کے پاس کوئی مال چھوڑا، آخر ان کے پاس آپ نے کسی کو بٹھایا تاکہ اس سے وصیت حاصل ہو سکے، وہاں پر چراغ اور روشنی جلائی. ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں. آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ جب کوئی انسان وفات پا جائے، جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے سفید کپڑے میں ملبوس کر کے اسے قبر میں اس کی جگہ پر، اس کے مقام پر پہنچا دے. آگے اس کا اعمال جانے. اس کا بیٹا وہاں جانے والا نہیں ہے، اس کی بیٹی وہاں جانے والی نہیں ہے، اس کی بیوی وہاں پر جانے والی نہیں ہے. کوئی کبھی تیار نہیں ہوتا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ قبر میں لیٹ جاؤں، اپنی بیوی کے ساتھ قبر میں لیٹ جاؤں. کوئی کسی جانے والا نہیں ہوتا. وہاں اگر کوئی کام آنے والا ہے تو یہی ہمارے اعمال کام آنے والے ہیں. ہماری نماز کام آنے والی ہے، ہمارے روزے کام آنے والے ہیں، ہمارے صدقہ اور فطرات کام آنے والے ہیں. محترم سامعین، آپ نماز کو لے لیجیے. فجر کی نماز ہے. آخر فجر کی نماز کیوں فرض کی گئی؟ فجر کی نماز فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جہاں اس کے تمام مقصد ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. وہیں ایک دوسرا فائدہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ حضرات نے کبھی غور کیا جو آپ رات کو سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دے دیتا ہے. یعنی انسان جب رات کو سوتا ہے تو اس کی ایک روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے، ایک روح اس کی جسم سے نکل جاتی ہے اور وہ ادھمرا ہو جاتا ہے، وہ آدھا مر چکا ہوتا ہے. اسی بنیاد پر جب ہم رات میں سوتے ہیں تو جو دعا پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے.
یہ اس کا مطلب بھی یہی ہے، بسم اللہ اموت و احیا، یعنی اللہ رب العزت کے نام سے میں مروں اور زندہ ہوں۔ اسی طریقے سے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اس وقت ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تمام تعریف اس اللہ رب العزت کی ہے، اور تمام تعریف اس اللہ رب العزت کی ہے، احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا بعد اس کے کہ ہم مر چکے تھے، ہم پر موت طاری ہو چکی تھی، ہم ادمرے ہو چکے تھے، ہمارے جسم سے ایک روح نکل چکی تھی، وہ ہم جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہم اس اپنی دوسری زندگی پر اللہ رب العزت کی اس جسم پر اپنے جسم میں روح لوٹا دینے کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ انسان اب مر چکا تھا، گویا کہ انسان ادمرا ہو چکا تھا، اب بیدار ہوا ہے، اب اس کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا لازم ہوتا ہے۔ آخر زندگی تو دی ہے تو اسی رب نے دی ہے، زندگی تو دی ہے تو اسی خالق کائنات نے دی ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے شکریہ میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کے شکریہ میں ہمیں فجر کی نماز دی گئی ہے، تاکہ بندہ فجر کی نماز پڑھ لے اور فجر کی نماز ادا کر کر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کر لے۔ اور اس کا دوسرا مقصد بھی ہے، آئیے قرآن کی دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ مدد چاہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نماز پڑھ لیں اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کر لیں۔ ہمیں کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی دقت ہے تو ہم نماز پڑھ لیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ العظیم وہ دقت اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ خود قرآن کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد چاہو نماز سے اور صبر سے۔ اب اللہ بندے نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، فجر کی نماز کیوں پڑھی ہے؟ تاکہ وہ رات میں جب بڑا ہو چکا تھا، اس پر اس پر موت طاری ہو چکی تھی، دوبارہ وہ زندہ ہوا ہے، دوبارہ وہ بیدار ہوا ہے، دوبارہ وہ زندگی میں پلٹا ہے، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ اور شکر کیا ہے؟ وہ فجر کی نماز پڑھ لے، مگر ساتھ ہی ساتھ اب اس کے اوپر ایک دوسری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک دوسری ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے رات کو آرام و سکون کے لیے بنایا ہے، ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے۔ محترم سامعین آپ غور کر لیجئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، مگر آج ہمارا معاشرہ اس کو بالکل الٹ پلٹ دیا ہے، یہاں تک کہ رات میں لوگ 2 بجے تک 1 بجے تک جاگتے ہیں اور موبائل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یا دوسرے خرافات میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت لوگ بزنس بھی رات میں کرتے ہیں، وہ ان کے مقصد کے مطابق ہوگی، مگر ہم قرآن کے مقصد کے مطابق دیکھیں تو قرآن کیا کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، ہم نے رات کو اطمینان کے لیے بنایا ہے، ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، تو ہمیں رات میں سونے والا کام کرنا چاہیے، یہ قرآن کے مقصد کے مطابق ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے تو ہمیں سونا ہی چاہیے۔ اس طریقے سے رات میں دیر تک جاگنے سے اور رات میں دیر تک بیدار ہونے سے انسان کو ذہنی طور پر پریشان بھی رہتا ہے۔ اگر وہ صحیح طور پر سو جائے اور صبح جلدی بیدار ہو جائے تو انشاءاللہ العظیم اس کی ذہنی اور جسمی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے۔ اور سکون کے لیے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ رب العزت کی نشانی سے تمہارا رات میں سونا ہے، تو رات کو سونے کے لیے بنایا گیا ہے، سکون اور اطمینان کے لیے بنایا گیا ہے، لہذا ہم رات کو سکون اور اطمینان اگر ہم چاہتے ہیں تو یہی ہے کہ ہم جلدی سو جایا کریں۔ حدیث پاک میں بھی، صرف قرآن میں نہیں، حدیث پاک میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سمرة بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی قصہ کوئی نہیں ہے، یعنی عشاء کے بعد اگر کسی کو بیدار ہونا ہے تو صرف اس کی یہی صورت ہے کہ وہ ذکر خدا کرے، ذکر رسول کرے، اللہ رب العزت کی مجلس ہو یا کوئی مجلس ہو تو اس میں شرکت کرے، کوئی دینی کام تو کر سکتا ہے، مگر رات میں کوئی خرافات، کوئی بلا وجہ والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ خود ہمارے نبی فرماتے ہیں لا سمرة بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی قصہ کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں کہنا ہے، بلکہ ہمیں آرام اور سکون سے سو جانا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے
اور ہم نے دن کو رزق کو تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے، رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، دن کو رزق کی تلاش کے لیے بنایا ہے۔ اب ہمیں دن میں اپنے رزق کو تلاش کرنا ہے۔ باوقار سامعین، اب آپ حضرات کے سامنے جب یہ واضح ہو گیا کہ رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، دن میں روزی تلاش کرنا ہے، دن میں بزنس کرنا ہے، دن میں اپنے کام کو انجام دینا ہے، تو ہم فجر کی نماز پڑھ لیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، فجر کی نماز پڑھ لیں گے تو نماز سے مدد طلب کر لیں گے۔ اے اللہ رب العزت آج میرے بزنس میں برکت عطا فرمانا، اے اللہ رب العزت آج میرے کام میں برکت عطا فرمانا۔ اس طریقے سے ہمیں نماز فجر کے جہاں تمام فوائد مل رہے ہیں، اخروی فوائد مل رہے ہیں، دنیاوی دو طور پر فائدے مل رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس بنیاد پر ہم نے دوسری زندگی پائی ہے، اور دوسرے یہ کہ ہم نماز سے مدد بھی طلب کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر ہمیں دن میں جو ہم اپنے کام کو انجام دیں، ہم کہیں سفر میں جا رہے ہیں، کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی بہت بزنس کرنے جا رہے ہیں، تو نماز پڑھ کر کے اللہ رب العزت سے مدد طلب کر لیں۔ اب باوقات صاحب آپ نے نماز فجر پڑھ لی، اسی طریقے سے نماز ظہر ہے، اور جب ہم نے دن بھر کام کر لیا، اپنے کام کو انجام دے دیا، اس اپنے طور پر رزق کما لیا، تو اب ہم دوپہر کا وقت ہو گیا، تو ایک دوسری بار اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم و ضروری ہو گیا۔ اور وہ دوسری بار ہم اللہ رب العزت کا شکر کیسا ادا کریں؟ تو وہ شکر ادا کرنے کا مقصد یہی ظہر کی نماز ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ جو ہم نے فجر سے لے کر کے ظہر تک رزق کو تلاش کیا ہے، اپنے کام کو انجام دیا ہے، تو ہم پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا لازم و ضروری ہوگا۔ وہ اللہ رب العزت کا شکر کیا ہے؟ یہی ظہر کی نماز ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے ہو، اگر کوئی انسان 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ کام کرتا ہے تو اس کے بدن میں سستی ہونے لگتی ہے، وہ اپنے آپ میں نشاط نہیں پاتا ہے، اپنے بدن میں چستی نہیں پاتا ہے۔ آپ اس پر غور کر لیں، آپ اس کو آزما کر کے بھی دیکھ لیں۔ اگر آپ صبح سے دوپہر تک کام کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے آپ تھک چکے ہیں، آپ کے اندر سستی کاری ہو چکی ہے، آپ کے اندر نشاط نہیں ہے، آپ کے اندر چستی نہیں ہے، تو آپ جو ہے وضو بنا کر کے ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ انشاءاللہ العظیم آپ دوبارہ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر نشاط پیدا ہو چکا ہے، آپ کے اندر چستی پیدا ہو چکی ہے۔ اب آپ دوبارہ کام کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اور دوبارہ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دوپہر کو قیلولہ سوتے ہیں، اسے اور دوسرے کاموں کو انجام دیتے ہیں، تو اب جب ہم دوبارہ سو گئے اور دوبارہ جب ہم بیدار ہوئے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اور دن بھر کام کرنے کے بعد، دن بھر رزق تلاش کرنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، تاکہ ہم دن بھر جو ہم نے کام کیا مغرب کی نماز پڑھ کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کر لیں۔ اور مغرب کی نماز کے بعد عشاء کا وقت ہے، اب ہمیں سونا ہے، اب ہمیں ادھمرا ہونا ہے، اب ہمیں اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد طلب کرو نماز سے۔ تو اب ہمیں سونا ہے، اب ہمیں نماز سے مدد طلب کرنا ہے اور عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں آسمانی اور دنیاوی آفتوں اور مصیبتوں سے بچائے اور ہمیں خیر و عافیت سے ہمارے صبح کو لائے۔ اسی بات پر ہم عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ تو ہمارے دنیاوی فوائد ہیں جو ہمیں نماز سے مل رہے ہیں۔ تو باوقار سامعین، یہ کچھ روشنی ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھ دی۔ اب اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں جو غلطی ہو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی الکل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔